الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم۔ جہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، ارے ان بزدلوں کو مسلماں کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، اگر آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ مائدین شہر، چک نمبر 120 کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک مرتبہ پھر آپ کے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ تعلیم القرآن جامعہ مسجد حنفیہ میں سالانہ محفل حمد و نعت کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان بارونق باپرور روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، جن میں بالخصوص میرے نانا جان خطیب اسلام ولی کامل عالم بعمل خطیب پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا رب نواز ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت خطیب اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ولی کامل عالم بعمل مجاہد اسلام
حضرت مولانا زاہد افضل صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب محترم جناب قاری عبدالباری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب قاری اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر تمام زعماء، خطباء، علماء، شعراء، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ان میں بالخصوص مولانا برادری کے وہ نوجوان کہ جن کی شب و روز محنت کے بعد یہ پنڈال سجا اور آپ اور میں ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ محترم جناب بھائی وسیم صاحب، بھائی عبید الرحمن صاحب، بھائی زبیر صاحب، بھائی مبشر صاحب، بھائی انیس صاحب، بھائی سفیان صاحب اور دیگر تمام مولانا برادری کے وہ نوجوان کہ جنہوں نے پائی پائی جوڑ کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے اتنی محنت کی اور ایک ایک پائی جمع کر کے آپ کو اور مجھے یہ خوبصورت پروگرام سجا کر دے دیا اور مہمانوں کو بلا لیا۔ اور آپ کے اور میرے لیے جو سب سے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ شاعر عظیمت، شاعر انقلاب، فنا فی الصحابہ فنا فی الرسول، مداح صحابہ و اہل بیت، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہر دل عزیز شخصیت، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اور میرے اس گاؤں میں موجود ہیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ سٹیج پر جلوگر ہوں گے۔ جو اس ارادے سے آیا ہے کہ رات کے اس حصے میں سردی بڑھ سکتی ہے اور اس بڑھتی ہوئی سردی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ میں سے کوئی بھی بغیر دعا کے نہیں جائے گا، وہ سبحان اللہ کہے۔ اس کا مطلب آدھے بیٹھیں گے، آدھے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے بیٹھیں گے اور آدھے، کیونکہ سبحان اللہ آدھوں نے کہا اور آدھوں نے نہیں کہا۔ اب جسے سردی لگ رہی ہے وہ تو نہ کہے، جسے گرمی محسوس ہو رہی ہے وہ کہہ دے۔ اب آدھے ایسے ہیں جنہیں سردی لگ رہی ہے اور آدھے ایسے ہیں جنہیں گرمی لگ رہی ہے۔ اب ثواب کی نیت کے ساتھ سارے کہہ دیں۔ اب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا انہوں نے تو جذبے اور جرت کا اظہار کیا، جنہوں نے نہیں اٹھایا، اٹھ نہیں سکتا، کوئی مسئلہ ہے یا ساتھ والے نے روک رکھا ہے وہ اسے پتا، وہ بھی ثواب کی نیت سے دایاں ہاتھ بلند کر کے فضا کو چیر کر اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرے۔ ابھی بھی آپ کی بیداری اس معیار پر نہیں اتری کہ میں جس معیار پر چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور آپ زندہ دل لوگ ہیں، زندہ دل بیٹھیں، میں ایسا لگے کہ میں قبرستان میں نہیں افغانستان میں کھڑا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک تو سبحان اللہ کہنے سے خرچہ نہیں ہوتا، ایک پرچہ نہیں ہوتا۔ آج کل سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہوتا ہے خرچے بھی نہ ہوں اور پرچے بھی۔ الحمدللہ ہمارے خرچے بھی ہوتے ہیں اور چرچے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جملے کو حذف کیا، آپ سمجھ لیجئے گا، کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ محفلوں میں بچے آگے بٹھائے اس لیے جاتے ہیں کہ مہمان سمجھے سبھی جاگ رہے ہیں۔ آپ بھی جاگ رہے ہو۔ یہ جس وقت میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں نا، ایک درویش اس دنیا میں رہا کرتا تھا، آج وہ ہے، اس کا نام ہے، اس کا کاز ہے، اس کا مشن ہے، اس کا نظریہ ہے، پر وہ قبر میں سو رہا ہے۔ یوں کہوں جنت میں سو رہا ہے تو جملہ ضائع نہیں ہوگا، جسے دنیا امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ اس موسم کے اور اس وقت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اس ٹائم لوگ آنکھ کھول کے سوتے ہیں۔ لوگ آنکھ کھول کر، یعنی ان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، مہمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اب جواب وہ دے جو سو رہا ہے، جواب تو وہ دے کہ جو جاگ رہا ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ زور سے اور زور سے، شرم نہ کرو ہکی برادری دے لوگ اسے کیوں پریشان دینے ہوئے، وہ کیا کر رہا ہے؟ زور سے آنکھ کھلی ہوتی ہے، نظر مہمان پر ہوتی ہے، مہمان سمجھتا ہے یہ جاگ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے میں نہیں، یہ سمجھتا ہے میں جاگ رہا ہوں۔
کیونکہ مہمان کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن مہمان جب اپنی گفتگو کہیں ختم کرتا ہے, کہیں پہنچاتا ہے, تو جب اس کا جواب نہیں آتا, وہ بھی اس وقت سمجھتا ہے جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور میری اگر 20 منٹ کی ملاقات ہو تو مجھے اس 20 منٹ میں 20 بندے ایسے چاہیے کہ جن کے سر پہ کفن بندھا ہو, اور وہ کہتے ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جان چلی جائے تو سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. ابھی بھی کرنٹ نہیں آیا, کہہ دو سبحان اللہ. یہاں سے لے کے وہاں تک سب کا ہاتھ کھڑا اور ہاتھ فضا میں بلند, اور کہہ دے سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, جرت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ, بہادر بن کے کہہ دے سبحان اللہ, دلیر بن کے کہہ دے سبحان اللہ. اور میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے, وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے, اس کا سایہ ختم. اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. جنت میں جسے پلاٹ چاہیے وہ کہے سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں, آپ کا مہمان ہوں, سفر کر کے آیا ہوں, جس کا ہاتھ بلند ہو وہ سبحان اللہ کہے, اللہ اسے جنت میں پلاٹ دے تو حضور کے پڑوس میں دے. مہمان ہوں کہتے ہیں مہمان کی دعا لگتی ہے, میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے, صحابہ کے محلے میں دے. میں سمجھتا ہوں کوئی کنجوس دا بھی پیوں ہو سی جڑا نہ آگسی. آگو سبحان اللہ. عنوان محفل حمد و نعت ہے, میری اور آپ کی چونکہ مختصر ملاقات ہے, مہمان آپ کے پہنچنے والے, میں اپنے آپ کو کبھی بھی اس محفل کا مہمان نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ میرے اپنے گھر کا پروگرام ہے. اسٹیج پر میرے نانا جان بیٹھے, میرے ماموں جان بیٹھے, میرے خالو جان بیٹھے, اور میرے تقریباً رشتہ دار اسٹیج پہ بیٹھے. میرے ساتھی میرے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے ہم صبح رحیم یار خان میں تھے, اور ایک نکاح ہم نے خانپور میں پڑھایا. 2 بجے کا وقت تھا, نکاح 4 بجے ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. 2 بجے کا وقت تھا نکاح. ترتیب یہ تھی کہ پہلے جائیں گے دلہن لے آئیں گے, اس کے بعد ولیمہ ہوگا, لیکن لیٹ ہو گئے, پہلے ولیمہ ہوا, برات بعد میں ہوئی. اب کہہ دو سبحان اللہ. ایسا بھی پہلے کبھی ہوتا, بعد میں انہیں کہنا پڑا مولوی صاحب یہ سارا رواج ہے, ایسا ہی میں آئے. آگو سبحان اللہ. محفل حمد و نعت کانفرنس کا عنوان ہے, محفل اسے کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں, محفل اسے کہتے ہیں جہاں لوگ اکٹھے بیٹھے, محفل اسے کہتے ہیں جہاں بات چیت کی جائے, محفل اسے کہتے ہیں جہاں ذکر اذکار ہو, محفل اسے کہتے ہیں اس بیس میں نہیں پڑھتے. اچھی محفل کی بات ہے, بری محفل کی بات ہے, مسجد کی محفل کی بات ہے, مدرسے کی محفل کی بات ہے, چوک کی محفل کی بات ہے, یا بازار کی محفل کی بات ہے, لیکن لفظ محفل ہے, اور محفل کا معنی جمع ہونا, اکٹھے ہونا, بات کرنا, ذکر کرنا, واز کرنا, خطبہ دینا, نصیحت کرنا, گفتگو کرنا, کلام پڑھنا, بہو گفتگو ہونا, اسے محفل کہتے ہیں. چند لوگ اکٹھے بیٹھنے کو محفل کہتے ہیں. ہم اس عنوان کو کہتے ہیں جسے خلاق عالم, عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے سوال کیا میں کون, تو سب کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, آپ تو رب ہیں, آپ رب ہیں. انا ربکم نہیں, آپ تو رب ہیں, آپ تو خالق ہیں, آپ تو مالک ہیں, آپ تو مسجود ہیں, آپ تو معبود ہیں, آپ تو عزت کے مالک ہیں, آپ تو بگڑی بنانے والے, آپ تو آسمان بنانے والے, آپ تو زمین بنانے والے, آپ تو کائنات بنانے والے, آپ تو زمانہ بنانے والے, آپ تو دور بنانے والے, آپ تو آدم کو بنانے والے, آپ تو نوح کو بنانے والے, آپ تو یحییٰ کو بنانے والے, آپ تو مشیش کو بنانے والے, آپ تو زکریا کو بنانے والے, آپ تو لوط کو بنانے والے, آپ تو ادریس کو بنانے والے. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا, آسمان کو بنایا, زمین کو بچھا دیا, پہاڑوں کو بنایا, سمندروں کو بنا دیا, دریاؤں کو بنا دیا, ہواؤں کو بنا دیا, خشکیوں کو پیدا کر دیا, سمندر اور بحر و بر کو بنا دیا, خشک و تر کو بنا دیا, جمع
جمادات نمادات بنا دی، ہوائیں اور فضائیں بنا دی، ساری کائنات کا نظام سجا دیا گیا۔ جس نے سجایا اس کے ذکر کو، اس کی تعریف کو، اس کی بات کو، اس کے تذکرے کو، اس کے چرچے کو حمد کہتے ہیں۔ اور یہ حمد کوئی آج کی نہیں ہے۔ آدم کو دیکھو حمد کر رہے ہیں، نوح کو دیکھو حمد کر رہے ہیں، یحییٰ کو دیکھو حمد کر رہے ہیں، دانیال کو دیکھو حمد کر رہے ہیں، مشیش کو دیکھو حمد کر رہے ہیں، ادریس کو دیکھو حمد کر رہے ہیں۔ اللہ یہ حمد کیسی ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں آدم کو سنو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں اسی کو حمد کہتے ہیں۔ نوح بتائیں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی کو حمد کہتے ہیں۔ دانیال نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی کو حمد کہتے ہیں۔ نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی کو حمد کہتے ہیں۔ نبیوں کی زبانوں سے سنو، رسولوں کی زبانوں سے سنو، پیغمبروں کی زبانوں سے سنو، کائنات کی زبان سے سنو، ہواؤں سے سنو، فضاؤں سے سنو، آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، ذرات سے پوچھو، قطرات سے پوچھو، باروں پر سے پوچھو، خشک و تر سے پوچھو، سمندروں سے پوچھو، دریاؤں سے پوچھو، ہواؤں سے پوچھو۔ تا قیامت جب سے دنیا کا آغاز ہوا، اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، زمین کو پانی پہ بچھایا۔ اس دن سے ہو کیا رہا ہے؟ سبھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، طلباء بھی کہتے ہیں، مشائخ بھی کہتے ہیں، اتقیاء بھی کہتے ہیں، اشقیاء بھی کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، کتب بھی کہتے ہیں، نیک بھی کہتے ہیں، ابدال بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں اس ذات کا ذکر ہے کہ جس نے تجھے بنایا، مجھے بنایا، کائنات کو بنایا، ہر زمانے کو بنایا، ہر دور کو بنایا، ہر وقت کو بنایا، ہر گھڑی کو بنایا، ہر لمحے کو بنایا۔ اور تیرے اور میرے لیے اللہ نے کیا کیا نہیں بنایا؟ ہر نعمت کو پیدا کیا، ہر نعمت کو بنایا، کسی کو زمین سے اگایا، کسی کو آسمان سے بھیجا، اور کسی کے لیے رزق آسمان سے آیا، اور کسی کے لیے رزق زمین سے اگا۔ یہ ساری نعمتیں صرف تیرے لیے، یہ سارا کچھ صرف تیرے لیے، یہ ساری چمک صرف تیرے لیے، یہ ساری دمک صرف تیرے لیے، یہ ساری سجاوٹ صرف تیرے لیے، یہ ساری خوبصورتی صرف تیرے لیے، یہ سارا حسن صرف تیرے لیے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی معاشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر البراء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، اے رویا واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، کمالات کائنات، حسن کائنات، عروج کائنات، بلندی کائنات، وقار کائنات، فصاحت کائنات، لسانیت کائنات، شفیع المذنبین، رات العاشقین، امام المرسلین، امام المتقین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیغمبر، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کے بابا، جناب حسنین کریمین کے نانا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی محفل لگی ہے، حضور فرماتے ہیں صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے، مجھے تمہاری دنیا سے، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں الطیب والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ کہہ دو سبحان اللہ، نہیں تھوڑی ہولی کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا بہ کے کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا اور آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ، بھائی آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا آرام سے کہہ دو سبحان اللہ، اور آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ، اور آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماننے والے بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی کا پہلا تجربہ ہے جہاں کہا جائے آہستہ کہو وہ زور سے کہتے ہیں، انہیں کہو آہستہ تو یہ آہستہ، کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صحابہ کی محفل میں بیٹھے، حضور فرما رہے ہیں صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحہ
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، صاحب مجھے تمہاری دنیا سے خوشبو پسند ہے، تمہاری دنیا سے نیک عورت پسند ہے، تمہاری دنیا سے نماز پسند ہے۔ خوشبو پسند ہے، نیک عورت پسند ہے، اور کیا پسند ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ جو ڈرے وہ نہ کہے، جو ڈرتا نہ ہو وہ کہے۔ اچھا جو پڑھے وہ تو نہ کہے، جو نہ پڑھتا وہ کہے۔ کیا تو سبحان اللہ۔ کبھی کبھی رہ جاتی ہوگی نا، کبھی کبھی رہتی ہے، نہیں رہتی، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کبھی کبھی رہ جاتی ہے تو پڑھ لیا کریں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نیک عورت پسند ہے، مجھے تمہاری دنیا سے نماز پسند ہے۔ حضور نے دنیا میں سے 3 چیزیں اپنی پسند بتائیں۔ آقا کی محفل میں حضور کا یار بیٹھا تھا، آقا کا دیوانہ بیٹھا تھا، آقا کا پروانہ بیٹھا تھا، آقا کا عاشق بیٹھا تھا، آقا پر فدا ہونے والا بیٹھا تھا، تن من لٹانے والا بیٹھا تھا، جان کی بازی لگانے والا بیٹھا تھا۔ آقا پر تن من قربان کرنے کا جذبہ ہی نہیں بلکہ سارا کا سارا مال جس نے لا کر نبی کی خدمت میں رکھا وہ ابو بکر بیٹھا تھا۔ ابو بکر محبت میں بول پڑا، ابو بکر پیار میں بول پڑے، ابو بکر عشق میں بول پڑے، ابو بکر دیوانگی میں بول پڑے، اور بول کر کہتے ہیں آقا مجھ ابو بکر کو بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ میرے خیال میں بچوں کو یاد ہو جائے گا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ صدیق کی پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ کوئی نہیں بیٹھا؟ کوئی سمجھنے والا نہیں بیٹھا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ابو بکر کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ، آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مدنی کریم کا ہو۔ اس سے بڑی تمنا نہیں ہے، اس سے بڑی آرزو نہیں ہے، اس سے بڑی خواہش نہیں ہے، اس سے بڑی التجا نہیں ہے۔ آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا مجھے دو اور چیزیں پسند ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ کریں، ابو بکر کا سمجھ کر نہیں، اپنا سمجھ کر۔ سبحان۔ تیسری چیز بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں محمد کے ہو۔ سبحان۔ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو۔ رب نے دیکھا ہوگا صدیق کی جوانی تھی، حضور کے نام ہو گئی۔ صدیق کا کاروبار تھا، حضور کے نام ہو گیا۔ صدیق کی تجارت تھی، آقا کے نام ہو گئی۔ صدیق کا کاروبار تھا، آقا کے نام ہو گیا۔ صدیق کی جوانی تھی، حضور کے نام ہو گئی۔ صدیق کا سب کچھ پیغمبر کے نام ہو گیا۔ صدیق نے کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے بیوی بچے، میرے خاندان، میرا رشتہ دار، میرا کنبہ قبیلہ آپ کی ایک مسکراہٹ پر قربان ہو۔ آقا ابو بکر سب لٹائے گا، سب قربان کرے گا، اور اس نے لٹایا۔ اور جب ابو بکر نے سب لٹا دیا پھر رب نے کہا ہوگا ابو بکر تو نے مال دیا، میرے نبی کو عزت دی، میرے نبی کو جائیداد دی، میرے نبی کو دولت دی، میرے نبی کو اللہ نے غار میں بلا لیا اور بلا کر کہا ابو بکر میرا نبی لے لو۔ سبحان۔ میرا نبی لے لو۔ علی کو دیا حضور نے، علی مکے کی امانت لے لو، کل کو کوئی کافر یہ نہ کہے حضور گئے تو ہماری امانتیں لے گئے، علی فلاں کو دینا، علی فلاں کے حوالے کرنا، علی فلاں کے حوالے کرنا۔ گھر کے باہر ننگی تلوار لے کر جو لوگ کھڑے تھے چک نمبر 120 کے جوانوں، وہ کون تھے؟ سبحان اللہ تھے۔ کافر۔ کون تھے؟ 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 تھوڑا اور ہولی کافر۔ پتہ کی تھی جانی آواز چلی ہوئی۔ کافر تھے، تلوار لے کر کھڑے تھے، کافر باہر کھڑے تھے، محاصرہ کر کے کھڑے تھے۔
نبی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے تھے. علی کو کہا علی یہ امامتیں لے لو, بستر پر سو جاؤ. علی نے امامتیں لی, بستر پر سو گئے. نبوت نے علی کو بستر بھی دیا, تکیہ بھی دیا, چادر بھی دی, اور علی کو امامتیں حوالے کر کے حضور روانہ ہو گئے. کافر باہر کھڑے تھے, علی اندر سو رہے تھے. علی کو نیند آ گئی. کسی نے سوال کیا علی بتاؤ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ علی کہتے ہیں یہ زندگی کی پہلی رات تھی کہ جس رات علی کو یقین تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے, علی کو موت آ سکتی. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. سب کچھ ہو سکتا ہے. آج رات علی کو موت آ سکتی. علی وہ کیسے؟ علی کہتے ہیں آپ نے نہیں سنا, حضور جاتے جاتے فرما گئے علی صبح اٹھنا, علی صبح اٹھنا, یہ فلاں فلاں کے حوالے کرنا. اور میرا ایمان ہے میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے, نبی کا فیصلہ اپنی مرضی نہیں ہے. نبی بولتا تب ہے جب حکم خدا ہوتا ہے, نبی حکم تب دیتا ہے جب حکم خدا ہوتا ہے. جب نبی آرڈر تب دیتے ہیں جب حکم خدا ہوتا ہے, نبی اشارہ تب کرتے ہیں جب حکم خدا ہوتا ہے. اشارہ خدا نے پیغمبر کو دیا, پیغمبر نے یہ جملہ علی سے کہا مجھے بتاؤ آقا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط ہو سکتا؟ غلط ہو سکتا؟ نہیں, غلط ہو سکتا نہیں. پکی بات ہے, پکی بات ہے. سارے مکر تو نہیں جاؤ گے, ہٹ تو نہیں جاؤ گے, نہیں, چھوڑ تو نہیں جاؤ گے, خوف زدہ تو نہیں ہو جاؤ گے, نہیں, غائب تو نہیں ہو جاؤ گے, نہیں, باغ تو نہیں جاؤ گے. حضور کا ہر فیصلہ سچا, حضور کا ہر بیان سچا, حضور کا ہر کلام سچا. سچا. تو پھر جاؤ جا کر کسی بھنگی کو کہہ دو میرے محبوب کا فرمان ہے, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھاؤ. ابو بکر سے کہو عائشہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ. امی کہتی ہیں آقا میرے بابا کمزور دل کے ہیں, آپ کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ آقا کہتے ہیں عائشہ ابو بکر سے کہو بات میری ہے, فیصلہ خدا کا ہے. سبحان اللہ. فیصلہ 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 یارو فیصلہ خدا کا ہے, حق نواز کا قصور کہاں ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے, ایثار کا قصور کہاں ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے, ضیاء الرحمن کا قصور کہاں ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے, حق نواز اعظم طارق کا قصور کہاں ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے, ضیاء الرحمن کی غلطی کیسے ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے, علی شیر حیدری پر اعتراض کیوں ہے؟ فیصلہ خدا کا ہے, اعتراض بنتا. زور سے اور زور سے نہیں, اور زور سے نہیں. تبھی لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے, ہم پر اعتراض کرتے ہیں, ہمارا راستہ روکتے ہیں, ہماری مخالفت کرتے ہیں, ہمارا گلہ کرتے ہیں, ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. بھائی جو کچھ کر سکتے ہو کرو, جو کہہ سکتے ہو کہو, جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو. ہم نے زندگی اور موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے, صحابہ اور اہل بیت کی عظمت پہ مر مٹنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ہمیں زندگی کوئی عزیز نہیں, جوانی کوئی عزیز نہیں, ہمیں زندگیوں سے پیار ختم ہو گیا. اب تو پیار ہی اس وقت سے ہے کہ جو وقت آخری ہو ابو بکر کی محبت میں ہو. سبحان اللہ. ہتھکڑی پہننے کا فیصلہ ہے, بیڑی پہننے کا فیصلہ ہے, سولی پہ چڑھ جانے کا فیصلہ ہے, سر مقتل گولی کھانے کا فیصلہ ہے, قبروں کو آباد کرنے کا فیصلہ ہے. ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کرے, ہم انہیں دیکھ کر آئے, قبر میں اتارا نہیں گیا, خوشبو پہلے آ گئی ہے. ہمیں کوئی مت ڈرائے, ہمیں کوئی مشورہ نہ دے, ہمیں کوئی موقف اور مشن سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے. ہماری مجبوری ہے, دکاندار کی مجبوری ہے سودا بیچنا, کسان کی مجبوری ہے زمین پہ ہل چلانا, حکومت والوں کی مجبوری ہے حکومت کرنا.
ڈاکٹر کی مجبوری ہے، ڈاکٹر کی مجبوری ہے دوائی دینا، مریض کی مجبوری ہے دوائی لینا، حق نواز کے روحانی بچوں کی مجبوری ہے وطن عزیز میں رہتے ہوئے کوئی بدبخت صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض کرے گا، جواب دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان جواب، اور جواب دینا شرارت نہیں، عبادت ہے۔ جواب دینا شرارت نہیں، شرارت نہیں۔ میں اپنے چک کی بات کروں، کسی نے کسی کے ابو کو برا بھلا کہہ دیا، اس نے اسے تھپڑ مار دیا، اس نے اس کا گربان پکڑ لیا، اس نے اسے گالیاں دے دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بھائی آپ نے نہیں دیکھا اس نے میرے ابو کو برا کہہ دیا، آپ نے نہیں دیکھا اس نے میرے ابو کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ میرے چاچو کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ میرے ماموں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ میرے گھر کی عزت پر طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ تیرے گھر کی عزت عزیز ہے، میرے محبوب کے گھر کی عزت عزیز نہ ہو؟ تیرے ابو کی عزت عزیز ہے، میرے صدیق کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تیرے ماموں کی عزت عزیز ہے، میرے عمر کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تیرے چاچو کی عزت عزیز ہے، میرا عثمان لوارث نہیں ہے، میرے صحابہ لوارث نہیں ہے، ہم ان کے وارث ہیں۔ کوئی صحابہ پر اعتراض کرنے کی جرات کرے گا، حق نواز کے روحانی بچے جان سے گزریں گے، اسے منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اسے منہ توڑ جواب۔ تمہاری مجبوری ہے تو ہماری مجبوری ہے، تمہارا فیصلہ ہے تو ہمارا فیصلہ ہے۔ کسی نے فیصلہ کیا ہوا ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے کا، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے صحابہ کی مدح کرنے کا۔ سبحان، کسی نے فیصلہ کر لیا ہے صحابہ کو غلط کہنے کا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اسے بے ایمان کہنے کا۔ کسی نے فیصلہ کر لیا ہے صحابہ پہ طنز کرنے کا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے صحابہ اتنی کریں گے، صحابہ کا ذکر اتنا کریں گے، صحابہ کی تعریف اتنی کریں گے، صحابہ کی مدح اتنی کریں گے۔ ایک وقت تھا میرا قائد ممبر اور سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ بات جرات کے ساتھ کہا کرتا تھا، صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں، ہم پاکستان میں وہ وقت لا کے چھوڑیں گے جس گلی سے گزرو گے گلی کے پتھر صحابہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ماحول پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ اس قوم میں یہ شعور آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کہتے ہو آئے گا، میں کہتا ہوں آ گیا ہے یہ شعور۔ یہ شعور میں نے ایک سے پوچھا، بلکہ میں کسی سے کیا پوچھوں، میں اپنے گھر میں دیکھ لوں۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھ لیا، میں نے کہا میرا نام ابو بکر کیوں؟ کہا ہمیں بیٹا صاحب ابو بکر سے بڑی محبت تھی اس لیے۔ میرے بھائی کا نام عمر سے ہمیں بڑا پیار ہے اس لیے۔ میرے بھائی کا نام عثمان سے ہمیں بڑا پیار ہے اس لیے۔ میرے بھائی کا نام علی سے ابا کہتے ہیں ہمیں بڑا پیار ہے اس لیے۔ میں نے کہا ہم 4 بھائی، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان اور ایک علی۔ میں حیدرآباد میں گیا، مجھے ایک شخص نے کہا میرے گھر بیٹھو، میں اپنے بچوں سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ آیا، اس نے کہا فاروقی صاحب بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کا بچہ ہے، مجھے نام نہیں پتا، میری تو پہلی ملاقات ہے۔ اس نے کہا جو نام اس کا ہے آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں فاروقی صاحب میرے اس بچے کا نام حق نواز ہے، میرے اس بچے کا نام حق نواز ہے۔ ایک اور بچہ آیا، اس نے کہا اس کا نام اسار ہے۔ ایک اور بچہ آیا، اس نے کہا اس کا نام ضیاء الرحمن ہے۔ ایک اور آیا، اس نے کہا اعظم طارق ہے۔ میں کچھ دیر انتظار کرنے بیٹھ گیا، میں نے کہا لازمی بات ہے حیدری تو آئے گا۔ اس نے کہا فاروقی صاحب دعا کرو چند مہینے بعد آئے گا۔ چند مہینوں کے بعد اور آیا، اس نے مجھے فون کر کے بتایا میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام علی شیر حیدری رکھا ہے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ان قوموں سے حق نواز، ایثار اور اعظم کو تو مٹا کے دکھاؤ۔ ابو بکر کی بات بعد میں کرنا، عمر عثمان کی بات بعد میں کرنا، علی معاویہ کی بات بعد میں کرنا، طلحہ زبیر
کی بات بعد میں کرنا. یہ آپ کے سامنے چار دیواری کے پیچھے مدرسہ ہے. اس مدرسے کا نام تعلیم القرآن. اور اس مدرسے کے اساتذہ کے پاس ایک باپ آئے, اپنے بچے کو بٹھائے اور بٹھا کر کہتے ہیں مولوی صاحب اس بچے کو قاری بناؤ, اس بچے کو عالم بناؤ, اس بچے کو حافظ بناؤ. استاد نے لے لیا اور لینے کے بعد پڑھانا شروع کیا. اس کے سینے میں قرآن دیا, اس پہ محنت کی, رات دن ایک کیے. چند سالوں کے بعد اس کے ابا کو بلایا اور بلا کر کہا آپ نے وقاص دیا تھا, آپ نے ہمیں شعیب دیا تھا, آپ نے ہمیں زبیر دیا تھا, آپ نے ہمیں دانش دیا تھا, آپ نے ہمیں شکیل دیا تھا. ہم نے حافظ شعیب بنا دیا, ہم نے حافظ شکیل بنا دیا, ہم نے حافظ سجاد بنا دیا. اس استاد کو کہتی ہو یہ ہمارا مہربان ہے, یہ ہمارا محسن ہے, ہمیں اس سے محبت ہے, ہمیں اس سے پیار ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس نے ہمارے بچے کو قرآن کی تعلیم سے نوازا, قرآن پڑھایا, اسے قاری قرآن بنایا, حافظ قرآن بنایا, عالم قرآن بنایا. چند لوگوں کو اللہ نے کائنات سے چن کر, کسی کو حبشہ سے چن کر, کسی کو روم سے چن کر, کسی کو فارس سے چن کر, فلسطین سے چن کر, عراق سے چن کر, لبنان اور شام اور مصر سے چن کر آقا کے قدموں میں بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آقا نے ان پہ محنت کی, آقا نے پڑھایا, آقا نے سکھایا, آقا نے سمجھایا. حضور نے پڑھایا تو وہ پڑھ گئے, حضور نے سکھایا تو وہ سیکھ گئے, آقا نے سمجھایا تو وہ سمجھ گئے, حضور نے بتایا تو انہوں نے سن لیا, آقا نے فرمایا تو انہوں نے مان لیا, حضور نے اشارہ کیا تو انہوں نے عمل کر لیا. یارو یہ لوگ جب آئے تھے یہ پتہ نہیں کون تھے, لیکن آقا کی قربت نے, آقا کی میت نے, آقا کے سائے نے, آقا کی شفقت نے, آقا کے پیار نے, آقا کے علم نے, آقا کے عمل نے, آقا کے کردار نے, آقا کے اقوال نے ابو بکر کو بدل کر صداقت کا تاج پہنا دیا, عمر کو بدل کر عدالت کا تاج پہنا دیا, عثمان کو بدل کر شجاعت, عثمان کو بدل کر حیا کا تاج پہنا دیا, علی کو بدل کر شجاعت کا تاج پہنا دیا. پیغمبر نے محنت کی, پیغمبر نے سجایا, پیغمبر نے سوارا, پیغمبر نے سینچا, آقا نے سکھایا, آقا نے پڑھایا, آقا کی محنت ہو گئی. حضور نے رب سے کہا ربا میں نے انہیں پڑھا دیا, اللہ میں نے انہیں سکھا دیا, اللہ میں نے انہیں سمجھا دیا, اللہ میں نے انہیں بتا دیا, اللہ میں نے انہیں سکھا دیا, میں نے انہیں سمجھا دیا. ربا یہ میری 23 سال کی جمع پونجی ہے, 23 سال کی محنت ہے, 23 سال کا کام ہے, 23 سال کا سمر ہے. اللہ ان کا امتحان لے لیجئے. رب نے امتحان لیا, ابو بکر کا لیا, عمر کا لیا, عثمان کا لیا, علی کا لیا, معاویہ کا لیا, طلحہ کا لیا, زبیر کا لیا, سعد کا لیا, سعید کا لیا, حذیفہ کا لیا, حنظلہ کا لیا, معاذ کا لیا, محفظ کا لیا, خبیب کا لیا, خباب کا لیا, عمیر کا لیا, عمار کا لیا, یاسر کا لیا, حسن کا لیا, حسین کا لیا. اور میرا رب امتحان لے چکا ہے. امتحان کے بعد میرا رب کہہ رہے اولئک کتب, اولئک کتب, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المتقون وکلا وعد اللہ الحسنى التائبون العابدون السائحون الراکعون. مجھے بتانا یہ اعزاز تو نے نہیں دیا, یہ اعزاز میں نے نہیں دیا, یہ عظمت تو نے نہیں دی, یہ عظمت میں نے نہیں دی, یہ شان تو نے نہیں دی, یہ مقام میں نے نہیں دیا, میرے رب نے دیا, میرے رب نے دیا, میرے رب نے دیا. آج ان کی عظمت پر, آج ان کی شان پر, آج ان کے مقام پر, آج ان کے رتبے پر ابو بکر فاروقی اپنے گاؤں میں, ننیال میں, دوستوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, نانا کے سامنے, ماموں کے سامنے, تمام کے سامنے کھڑا ہو کر یہ تجدید عہد کرتا ہے میں مروں گا, میں کٹوں گا, میں ذبح ہو جاؤں گا, میں قربان ہو جاؤں گا, میں وجود کٹوا دوں گا, ہتھ کڑی پہن لوں گا, بیڑی پہن لوں گا, میں
کیا کروں مجھے صحابہ سے پیار ہے، کیا کروں میں ان کا دیوانہ ہوں، کیا کروں میں ان کا پروانہ ہوں، کیا کروں میں ان کی صداقت کے لیے، عدالت کے لیے، امانت کے لیے، شجاعت کے لیے، شرافت کے لیے، عزت کے لیے، عظمت کے لیے، شان کے لیے، مقام کے لیے، رتبے کے لیے، سیرت کے لیے، صورت کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، کردار کے لیے، تقوی کے لیے، طہارت کے لیے بتاؤ میں ان کی کون کون سی عظمت بتاؤں، کون کون سا مقام بتاؤں، کون کون سا رتبہ بتاؤں، کون کون سی خوبیاں بتاؤں جو اللہ نے کائنات سے چن کر ان کے دلوں میں سجائی ہیں. بس اتنا کہتا ہوں ان اللہ اختارنی، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے چنا ان کے لیے، انہیں چنا میرے لیے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. اللہ نے انہیں چنا میرے لیے، مجھے چنا ان کے لیے. صحابہ کو رب نے چن لیا، صحابہ کو میرا رب لے آیا، صحابہ کو میرے رب نے بلا لیا، حضور کے پاس بٹھا دیا. پاس بٹھانے کے بعد مجھے کسی نے کہا فلاں جگہ، کسی نے کمرے میں بیٹھ کر کسی کے خلاف یا کسی کی محبت میں یہ جملے کہے. میں نے کہا گواہ لاؤ کون بیٹھا تھا؟ وہ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب بیٹھے تھے، فلاں قاری صاحب بیٹھے تھے، فلاں چودھری صاحب بیٹھے تھے، فلاں خان صاحب بیٹھے تھے، فلاں ذمہ دار بیٹھا تھا، فلاں آدمی بیٹھا تھا، فلاں بچہ بیٹھا تھا. میں نے سوال کیا گواہی دینے والوں گواہی دے کے بتاؤ تمہاری موجودگی میں یہ ہوا نہیں ہوا؟ ایک کہتا ہے اس نے یوں یوں کہا، ایک کہتا ہے نہیں ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے کہا، ایک کہتا ہے بلکہ یوں نہیں تھا اس نے تو بات ہی اور کی، ایک کہتا ہے اس نے تو جملہ ہی اور کہا، ایک کہتا ہے اس کا تو لفظ ہی اور تھا. آپ کہو گے یہ گواہ قابل قبول نہیں ہے، ان گواہی پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، ان گواہی کی بات، ان گواہوں کی بات معتبر نہیں ہے، ان کا قول راجع نہیں ہے، ان کے قول پہ فیصلہ سنایا نہیں جا سکتا. آج 1500 سال گزرنے کو ہیں، 1444 ہجری میں کھڑے ہو کر تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آج بتاؤ اذان آ گئی، آج بتاؤ نماز آ گئی، آج بتاؤ روزہ آ گیا، آج بتاؤ حج آ گیا، آج بتاؤ صدقات آ گئے، آج بتاؤ خیرات آ گئے، آج بتاؤ عطیات آ گئے، آج بتاؤ قرآن آ گیا، آج بتاؤ حدیث آ گئی، آج بتاؤ پیغمبر کی سنت آ گئی، آج بتاؤ پیغمبر کا طریقہ آ گیا، آج بتاؤ پیغمبر کا عمل آ گیا، آج بتاؤ پیغمبر کا کردار آ گیا، آج بتاؤ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد اور 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اور میرے دروازے پہ آ گئی، آپ کے اور میرے گھر میں آ گئی، آپ کے اور میرے دل میں آ گئی، آپ کے اور میرے دماغ میں آ گئی، آپ کے اور میرے ایمان میں آ گئی، آپ کے اور میرے عقیدے میں آ گئی، آپ کے اور میرے نظریے میں آ گئی، آپ کے اور میرے سوچ میں آ گئی، آپ کے اور میرے فکر میں آ گئی، آپ کے اور میرے کردار میں آ گئی، آپ کے اور میرے اقوال میں آ گئی، آپ کے اور میرے چال چلن میں آ گئی. تو نے چہرہ نبی جیسا بنا لیا. تجھے بتایا کس نے تھا؟ تو نے نماز پڑھی تو پیغمبر جیسی پڑھی. بتایا کس نے تھا؟ تو نے قرآن پڑھا تو پیغمبر جیسے پڑھا. بتایا کس نے تھا؟ اور تو گھر میں گیا تو پیغمبر کی طرح گیا. بتایا کس نے تھا؟ اور تو نے جنازہ پڑھا تو حضور کی طرح پڑھا. بتایا کس نے تھا؟ اور تو نے قرآن کو حفظ کیا، پڑھا ایسے. تجھے بتایا کس نے تھا؟ آج دین کا ہر عمل موجود ہے، آج دین کی ہر بات موجود ہے، آج دین کا ہر پہلو میں موجود ہے. کوئی کہتا ہے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ پہنچایا کس نے؟ میں نے کہا ابو بکر گواہی دینے آیا تھا، عمر گواہی دینے آیا تھا، عثمان گواہی دینے آئے تھے، علی گواہی دینے آئے تھے، طلحہ گواہی دینے آئے تھے، سعد گواہی دینے آئے تھے، سعید گواہی دینے آئے تھے، حذیفہ گواہی دینے آئے تھے، حنظلہ گواہی دینے آئے تھے. پھر کوئی سوال کرے
کرے گا مولوی صاحب بتاؤ یہ کدھر آئے تھے؟ میں نے کہا میں پشاور گیا، پشاور میں اصحاب بابا کا قبرستان، اس ایک قبر میں 44 صحابہ سو رہے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ میں جام پورا گیا، جام پور کے پہاڑ میں صحابی آرام کر رہے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ میں میلسی کے فتح پور کے قبرستان چلا گیا، 4 صحابہ سو رہے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ رحیم یار خان میں آدم صحابہ کے مقام پہ صحابی آرام کر رہے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ معبود کوٹ میں 5 صحابہ سو رہے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ سکر سے آگے حیدرآباد کے قریب ماتلی کے قبرستان میں 7 صحابہ سو رہے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ بابا کلمہ دینے آئے تھے، دین دینے آئے تھے، اذان دینے آئے تھے، قرآن دینے آئے تھے، تلاوت دینے آئے تھے، زکات دینے آئے تھے، صدقات دینے آئے تھے، طریقہ دینے آئے تھے، ادائے دینے آئے تھے، وفائے دینے آئے تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے خطیب بتاؤ پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کی عظمت کے لیے کیا کرنا چاہیے، مقام اور مرتبے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا آج میں ان بچوں سے کہتا ہوں، آج میں ان جوانوں سے کہتا ہوں، آج میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں، تم کچھ نہ کہو، تمہارا یہ پڑھایا ہوا بچہ صحابہ کی عظمت پہ جان بھی دے گا، پہرا بھی دے گا، دفاع بھی کرے گا، آواز بھی لگائے گا، صدا بھی لگائے گا۔ تم کچھ نہ کرو، میرے ساتھ ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہہ دو صحابہ 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 اللہ اللہ جو تیرے صحابہ کی عظمت کے لیے اس رات کے پہر میں ہاتھ بلند کرے، اس ہاتھ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بنانا۔ صحابہ 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 اپنے پاؤں پہ وزن دو، کھڑے ہو کر کہہ دو صحابہ 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 صحابہ